تصدق سے ہو رہی ہے۔ پانچویں حکمت قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا ہو کے نازل ہونے کی یہ بھی تھی کہ صحابہ کا قلبی تعلق محبت اور عشق کے حال میں اللہ سے قائم رہے۔ وہ اس طرح کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی وحی حضور پہ اترتی تو حضور کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی، حضور کی کیفیت دیدنی ہوتی جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ محبوب کا محبوب کی طرف پیغام آ رہا۔ تو وہی تو قرآن تو حضور پر اترتا، لیکن اس نظارے کو دیکھ کر ان عاشقوں کے دل دہل جاتے، دھڑک اٹھتے۔ تو یعنی اللہ کے پیغام کے اترنے کا منظر دیکھ کر ان کے دل میں عشق اور محبت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ تو لمحہ بلمحہ قرآن مجید اور وحی الہی کے مختلف ٹکڑوں کا اترتے رہنا اور حضور کی کیفیات کا بار بار دیدار کرتے رہنا ان کے اندر ایک لگن اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم اور دائم رکھتا تھا، اور ایک طرف ان کے اندر پیدا ہوتی تھی کہ ہمارا بھی تعلق اللہ سے قائم رہے اور اللہ کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کے انوار صفاتی کا ایک جلوہ، ایک جھلک ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو گویا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ کے پیغام کا ان کے سامنے اترتے رہنا ایک مستقل سلسلہ تھا ان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھنے، اور یہ بھی دراصل ایک تربیت کی صورت تھی، کیونکہ اس کے ذریعے ایک روحانی تربیت کی جا رہی تھی۔ چونکہ مقامات اور ثمرات اور عنایات اگر ٹھہر ٹھہر کر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ملتی رہیں تو وہ پختہ نتائج پیدا کرتی، اور سب کچھ بیک وقت جھولی میں ڈال دیا جائے تو جو جلدی ملتا ہے وہ جلدی نکل بھی جاتا ہے۔ طبیعتوں میں ایک تحمل پیدا کرنا بھی مقصود تھا، برداشت پیدا کرنا بھی مقصود تھا، ایک صبر اور استقامت پیدا کرنا بھی مقصود تھا کہ طبیعتوں کی یہ جلدی اور تیزی ختم کی جائے کہ سب کچھ دفعتاً مل جائے۔ انسان مفاد عاجلہ کی خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں ایک رات میں امیر بن جاؤں۔ کار والے کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے کہ میرے نیچے بھی کل سے کار ہو، کوٹھی والے کو دیکھ کر سمجھتا ہے کل سے میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ یہ طبیعت کی تیزی، طبیعت کی یہ اجلت اس انسان کو بے صبر کرتی ہے، غیر متحمل کرتی ہے، اور پھر وہ حرام کاریوں پر، ناجائز ذرائع کو اپنا کر خدا جانے کس حد تک ضمیر فروشی کے کاروبار کرنے لگتا ہے۔ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یہ اللہ کی عنایتیں، اور یہ یک لحظہ سب کے دامن میں نہیں جاتی، بلکہ یہ بھی 23 سال میں جا کر مکمل ہوتی۔ یہ عنایتیں، یہ عنایت بھی 23 سال میں مکمل ہوتی۔ لہذا اللہ کی عنایتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو تو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ، تیزی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ اور یہ شیخ کامل، پیر کامل اور بزرگوں کے لیے بھی تلقین تھی کہ وہ بھی مرید کے ظرف اور حوصلے کے مطابق رفتہ رفتہ احوال اس کو عطا کرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ اگر سارے مقامات ایک ہی نظر سے طے کروانے کی صورت ہو تو پھر حشر وہ ہوتا ہے جو نان بائی کا حضرت خواجہ باقی باللہ کی توجہ سے ہوا تھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ رات دیر سے ان کے مہمان آ گئے۔ ان کا ایک مرید نان بائی تھا، اس نے رات خدمت کی۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، فرمایا تو نے آج میرے مہمانوں کی خدمت کر کے مجھے بہت خوش کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج جو کچھ تو مانگے تجھے دے دیا جائے۔ مانگ، کیا مانگنے کو جی چاہتا ہے؟ وہی طبیعت کی تیزی، طبیعت کی وہی اجلت۔ نان بائی کہہ اٹھا کہ حضرت ایک ہی توجہ سے اپنے جیسا بنا دے، ایک ہی توجہ سے اپنے جیسا کر دے۔ خواجہ باقی باللہ کہنے لگے کہ شاید تو اس توجہ کو برداشت نہ کر سکے۔ کہنے لگا نہیں، وہ میرے نصیب کی بات ہے، آپ سب کچھ ایک ہی توجہ سے عطا کر دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ اتحادی کی۔ بزرگوں اور اولیاء کی توجہ 5 قسموں کی ہوتی۔ کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ 5 قسموں کی۔ ان میں سے ایک قسم توجہ اتحادی کہلاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی نظر سے مرید کا ظاہر و باطن بدل دیا جاتا ہے۔ توجہ اتحادی، ایک نظر ڈالی
اور حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک ہی نظر سے نان بائی کو ظاہر اور باطن میں اپنے جیسا کر دیا۔ جب باہر نکلے تو پہچانا نہ جاتا تھا کہ نان بائی کون ہے، شکل و صورت بھی بدل گئی اور باطنی احوال بھی بدل گئے۔ فرق صرف اتنا رہ گیا کہ خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور نان بائی بے ہوش تھا۔ کیوں کہ انہوں نے مقامات کو رفتہ رفتہ طے کیا تھا اور نان بائی نے ساری عنایتیں ایک نظر سے حاصل کی تھی۔ اگر عنایتیں تدریجاً حاصل ہو تو ظرف بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ذات جتنا عطا کرتی ہے اس سے ظرف کو بڑھا دیتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے چلے جاؤ ہم عنایتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ظرف جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے عنایتیں اترتی چلی جاتی ہیں، اور صبر اور تحمل کے ساتھ رفتہ رفتہ عنایتوں کو پانے والے پھر سمندروں کی مانند ظرف کو پا لیتے ہیں، اور سارے حال بھی نصیب ہو جائے تو اس قدر جذب ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کچھ آیا یا نہ آیا۔ لیکن نان بائی ایک نظر سے سارے مقامات تو طے کر گیا لیکن ہوش میں نہ رہا۔ بالآخر تیسرے دن نان بائی انتقال کر گیا، سنبھال نہ سکے، انتقال کر گیا۔ ان کا مزار بھی دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب قبرستان میں۔ ابھی پچھلی مرتبہ جب ہندوستان جانے کا موقع ہوا تو ہم نے ان مزارات پہ حاضری دی تھی۔ تو مقصود یہ تھا کہ اللہ کی عنایتوں کو آہستہ آہستہ حاصل کرو اور رفتہ رفتہ جذب کرو، اس لیے کہ جو چیز رفتہ رفتہ نصیب ہوتی ہے اس میں صبر، تحمل اور برداشت پائی جاتی ہے، وہ پختہ اور دیر پا اور پائیدار ہوتی ہے۔ اور جس میں طبیعت کی تیزی شامل ہو اور دفعتاً سب کچھ لینے کی بات ہو، پھر جو جلدی آتا ہے وہ جلدی نکل بھی جاتا ہے۔ تو یہ تربیت کا پہلو بھی قرآن کی تدریج میں تھا۔ کے بعد اب دو حکمتیں مزید ہیں قرآن مجید کے تدریجی نزول کی، جن کا تعلق براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، لیکن وہ اتنی اہم اور اتنی مفصل ہے کہ اگر اس مختصر وقت میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو ان کی اپنی لذت اور چاشنی بھی ختم ہوگی اور ان کا مفہوم بھی صحیح طور پہ ادا نہ ہوگا۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر نزول قرآن کی تدریج کے سلسلے میں آخری ان دو حکمتوں پر بات ہوگی جن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔